ایک رات مولانا جلال الدین رومی نے اپنے استاد شمس تبریزی کو گھر کھانے کی دعوت دی تو شمس تبریزی تشریف لے آئے۔ کھانے کے برتن تیار ہوئے تو شمس کہنے لگے کہ مجھے پینے کے لیے شراب لا دو۔ اب جلال الدین رومی حیران ہوئے، عرض کی کہ استاد آپ بھی شراب پیتے ہیں؟ تو شمس کہنے لگے بالکل۔ تو رومی نے کہا معذرت مجھے معلوم نہیں تھا۔ شمس کہنے لگے اب معلوم ہو گیا ہے، اب میرے لیے بندوبست کیا جائے۔ تو جلال الدین رومی بڑے حیران ہوئے کہ میں اب رات گئے میں کس طرح آپ کے لیے شراب کا بندوبست کر سکتا ہوں؟ تو شمس کہنے لگے کہ اپنے کسی خادم کو بھیج کر منگوا لو۔ تو رومی نے کہا کہ میرے خادموں کے سامنے میری عزت چلی جائے گی۔ تو شمس کہنے لگے جا کر خود لے آؤ۔ اب استاد کا حکم تھا۔ جلال الدین رومی نے چادر اوڑھی، بوتل چھپائی اور نکل پڑے۔ جب وہ راستے میں تھے تو کسی کو شک نہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ عیسائیوں کے محلے میں داخل ہوئے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ رومی شراب خانے گئے، بوتل خریدی اور چادر کے اندر چھپا کر واپس جانے لگے۔ تو جیسے ہی وہ مسجد کے باہر پہنچے تو لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ مسجد کے سامنے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے آواز لگائی کہ تمہارا امام شیخ جلال الدین رومی ابھی شراب خانے سے شراب کی بوتل لے کر آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومی کی چادر ہٹائی تو بوتل سامنے آ گئی۔ لوگوں کے ہجوم نے غصے میں آ کر رومی کے منہ پر تھوکا، انہیں برا بھلا کہا، انہیں مارا، یہاں تک کہ ان کی پگڑی بھی گر گئی۔ رومی خاموش رہے، انہوں نے اپنی صفائی میں کوئی بات نہیں کہی۔ لوگ اور بھی یقین کر بیٹھے کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے رومی کو بری طرح مارا، کچھ نے تو انہیں قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔ پھر اچانک شمس تبریزی کی آواز بلند ہوئی، انہوں نے کہا اے بے شرم لوگو، تم نے ایک عالم اور فقیہ پر شراب نوشی کا الزام لگایا ہے۔ جان لو کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے بوتل کھول کر لوگوں کے ہاتھ پر رکھی تو اس میں واقعی میں سرکہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ شمس پہلے ہی شراب خانے گئے اور جا کے وہاں بتا دیا کہ اگر رومی شراب لینے آئیں تو انہیں شراب کے بجائے سرکہ دے دیا جائے۔ اب لوگ اپنے سر پیٹنے لگے اور شرم کے مارے رومی کے پاؤں میں گر گئے۔ سب نے معافی مانگی، ان کے ہاتھ چومے اور آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے۔ رومی نے شمس سے عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ میری عزت، میرا وقار سب میرے مریدوں کے سامنے خاک میں مل چکا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ تو حضرت شمس تبریزی عرض کرنے لگے تاکہ تم سمجھ لو کہ لوگوں کی عزت اور تمہاری یہ شہرت صرف ایک فریب ہے۔ تمہاری صرف ایک غلطی کی بنا پر یہ سب کچھ تم سے چھن سکتا ہے۔ تمہاری صرف ایک غلطی پر وہی لوگ تمہاری جان لینے کے اوپر آگے جو کل تمہارا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ آج کے بعد لوگوں کی عزت پر بھروسہ نہ کرنا۔ عزت صرف اللہ کے پاس ہے جو وقت گزرتے نہ بدلتی ہے نہ سمٹتی ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون واقعی میں باعزت ہے اور کون جھوٹی عزت کا طلبگار۔ لہٰذا آئندہ اپنی نظر صرف اللہ پر رکھو۔ دنیا کی عزت اور لوگوں کی رائے لمحوں میں بدل جاتی ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو۔